جو ایک دن کا بھی ایڈوکیٹ ہے، جس کا ایک دن بھی لائسنس آئے ہوئے ہو گیا، اس کی عزت میرے جیسی ہو، میرے سے سینئر جیسی ہو. ہم تو ہر اس کو سپورٹ کریں گے جو لا کے مطابق بات کرے گا. ہر بندے کو اس کا رائٹ دینا، یعنی کہ قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا. ہمارے مجسٹریٹ جو ہے نا وہ ایسے وہ ساسے کمپنی کا شکار رہتے ہیں، وہ بس وہ اپنے پروٹوکول اور شانہ زندگی میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جو قانون ہے یہ مکڑی کا وہ جالا ہے جس سے امیر تو نکل جاتا ہے اور غریب پھنس جاتا ہے. یہ 3-4 بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک ہی ہمارا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی بادامی. پنجاب بھر میں بار ایسوسیشنز کے الیکشن کی کمپین کی گہمہ گہمی فل عروج پر ہے. آج ہم موجود ہیں پتوں کی بار ایسوسیشن میں، اور ہمارے ساتھ جو صدر کے الیکشن میں ایک تگڑے امیدوار ہیں جناب شاہ بہرام سکیرہ صاحب، سینئر قانون دان ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سکیرہ صاحب کیا حال ہیں جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. پورے پنجاب بھر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس بار بھی، تو فل بھرپور طریقے سے سب کی کمپین بھی جاری ہے. تو آپ بتائیں آپ کا کام کیسا جا رہا ہے، کمپین کیسی جا رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، زبردست ہے. تو محنت کر رہے ہیں، رزلٹ تو اللہ کے پاس ہے. ہاں آپ نے کہا کہ تگڑے امیدوار، تگڑی اللہ کی ذات ہے. بالکل جی. ہمارا کام ہے محنت کرنا ہے، رزلٹ اللہ کے پاس ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے، محنت کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اس فیلڈ کے اندر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنی دیر سے آپ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ تقریباً 2007 سے. 2007 سے خدمت خلق کر رہے ہیں، سپرمیسی آف لا کے لیے ورک کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وکلا حضرات ہیں یہ انصاف کی بات کرتے ہیں، فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ کے کیا کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اپنی پتوں کی بار ایسوسیشن کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے اور ینگ وکلا کے لیے؟ میں خود پروفیشنل لوئر ہوں، اور مجھے اس پروفیشن میں پتہ ہے کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں. تو ادھر جو ہے نا بے شمار مسائل ہیں، ینگ وکلا کے لیے تو بے شمار مسائل ہیں. ہمارے ادھر چیمبرز کا مسئلہ ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے نا وہ ینگ وکلا کے لیے کوئی لیکچر ہونے چاہیے جس سے ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نو ڈاؤٹ رسپیکٹ تو وکیل کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی دوسری شک ہی نہیں ہے. ہم اس رسپیکٹ پہ تو کمپرومائز کریں گے بھی نہیں. بالکل. تو وکلا کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا بینچ اور بار کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، جیسے ایک ہی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، تو ان کے درمیان جو کچھ دراڑیں ہیں، دیواریں ہیں، یہ آلریڈی کچھ معاملات ہیں، تو ان کو کس طرح آپ سیٹل کرنے جا رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں آپ کے؟ یہ بڑا ایک نا عجیب سا فکر ہے کہ بینچ اور بار دو پہیے، یہ پہیے شیے والی بات جو ہے نا ہم نہیں مانتے. ایک جو پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ لفظ اٹھا لیا ہے، دو پہیے ہے، نہ وہ گاڑی ہے نہ یہ پہیے ہے، یہ بات نہیں ہے. عدالتیں جو ہے نا ان کا معاملات اپنے ہیں، وکلا کے معاملات اپنے ہیں. عدالتیں جو اچھا ٹھیک برک کر رہی ہیں، لیکن یہ دوسرے پہیے کا تو انہوں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا. اگر ہم ان کے دوسرا ٹائر ہے، دوسرا تو یہ ایک ٹائر جو ہے نا وہ پکی پہ ہو، بڑا جو ہے نا وہ مزیدار جو ہے نا وہ کارپیٹڈ سڑک پہ، اور دوسرا ٹائر وہ کیچڑ میں ڈال دے، وہ تو مزہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ہمیشہ ہی جو ہے نا ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو ہے نا یہ پہیا جو ہے نا جو وکلا والا ہے یہ ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ ڈسٹ میں ہی رہا. تو ہماری یہ میری سنیں، یہ ہم پہیے والی بات سے آگے نکلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری عزت کی جائے اور ہم ان کی عزت کریں. برابر نہیں، ہم افیسر آف کورٹ ہیں. ہم وکلا چاہتے ہیں کہ عدالتوں کی عزت ہو، اور یہ انصاف کے مطابق فیصلے کریں، قانون کے مطابق فیصلے کریں. جب یہ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو ہم ان کے فیصلے کو اپریشیٹ کریں گے. تو جب یہ بات ہوگی تو یہ معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی افیسر جو نئے ہمارے دوست آتے ہیں، اکثر ان سے ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ججز کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو میری یہ ہوگی کہ ایکوالٹی، یعنی کہ ہر جو ایک دن کا بھی ایڈوکیٹ ہے، جس کا ایک دن بھی لائسنس آئے ہوئے ہو گیا، اس کی عزت میرے جیسی ہو، میرے سے سینئر جیسی ہو. عدالتوں کو پتا ہو کہ یہ افیسر آف کورٹ کھڑا ہے. تو یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ. کرپشن نہیں، ایمانداری سے کام کرنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے، اور یہ انصاف کی فراہمی میں ہم انشاءاللہ مددگار ثابت ہونا ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ جو قانون ہے یہ مکڑی کا وہ جالا ہے جس سے امیر تو نکل جاتا ہے اور غریب پھنس جاتا ہے. نہیں، یہ بھی ایک بوسیدہ بات ہے. قانون ایک ہی ہے، اس پہ عمل درآمد کا مسئلہ ہے. قانون یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک جو ہے نا عجیب بات ہے جس کو ہم چینج ہی نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ یہ عدلیہ میں جب کوئی امیر جاتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ مقام اور ہوتا ہے. جیسے یہ ریسنٹلی دیکھیں، ہم پوری دنیا میں بدنام ہوئے ہیں. ایک معاملہ تھا جب نواز شریف آیا ادھر، تو اس کے لیے بایو میٹرک جو ہے نا وہ مشین اٹھا کے وہ لے گئے ایئرپورٹ پہ.
یہ کیا عدالت کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ اس کو بھی ایسے کیو میں ہونا چاہیے, اس کے بھی لائن میں ہونا چاہیے جیسے ایک عام بندہ ہے. تو یہ ایسا ہم نے سسٹم خود بنایا ہے, کیونکہ یہ اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ڈویژن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر کے لیے اور چیزیں سہولتیں ہوں, غریب کے لیے اور ہوں. تو یہ ہم تو اس کو نہیں مانتے, یہ انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو شعور سے ختم کیا جا سکتا ہے. جب بندے میں جو بھی بیٹھا ہے نا, وہ جو اٹھا کے مشین لے کے بھاگا ہے, اگر اس میں غیرت ہوتی, اور جو اٹھانے والا جس نے حکم دیا کہ یہ مشین لے کے جاؤ, اس میں غیرت ہوتی, تو یہ کبھی مشینیں ادھر نہ جاتی. تو یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف ہوں, نواز شریف کے خلاف ہوں, یا میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں, یا ہم وکلا, ہماری ڈگنیٹی جو ہے نا وہ اسی بات پہ جو ہے نا وہ گئی ہے جب ہم سیاست میں گھسے ہیں. بالکل, ہم جو ہے ہمارا ایک الگ مقام ہے, ہم تو ہر اس کو سپورٹ کریں گے جو لا کے مطابق بات کرے گا. ہم ہر اس ایکٹ کی جو ہے نا وہ مذمت کریں گے جو لا کے انگیسٹ ہوگا. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے جو رول آف لا, یہ اگر بالکل پورے ملک میں اگر اس کے مطابق چیزیں ہوں تو ساری چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں. آپ کے مطابق رول آف لا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سر, رول آف لا کی ڈیفینیشن تو بالکل سیدھی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک 379 کرائم کرتا ہے, اس کی 3 سال سزا ہے, اس کو جو ہے نا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو سزا دے. رول مین حکمرانی, رول آف لا, لا کی حکمرانی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری کوئی پیچیدہ بات ہی نہیں ہے کہ جو ہم اس کو ڈیفینیشن میں پڑ جائیں. یہی یعنی کہ ہر بندے کو اس کا رائٹ دینا, یعنی کہ قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا. رول آف لا کا تو ورڈ ہی جو ہے نا وہ کلیئر ہے, یعنی کہ قانون کی حکمرانی اردو میں دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان میں تو نہ رول ہے اور نہ لا. سر یہی بات ہے, یہی بات ہے کہ کمزور ذہن کے بندے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. بالکل, جو کمزور ذہن کا بندہ عہدے پہ, یا وہ جو میں اس نہیں ڈیزرو, تو اللہ کی ذات جس کو چاہے وہ عہدے دے دے, وہ تو اللہ کے پاس فیصلے ہیں. لیکن عہدے کے لیے جو بندہ ہو نا, وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں عہدہ نہیں رہے گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا. بھائی زندگی تو امانت ہے, یہ آج عہدہ ہے کل نہیں ہے, موت تو آنی ہے. تو جو بندے ہیں, جو اسٹرانگ بندے ہیں, وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ جو باتیں ہیں جو لا کے مطابق ہیں وہ کریں. یہ تو کون سا مشکل کام ہے؟ جج ایمانداری سے کام شروع کر دیں, ہم ایمانداری سے کام شروع کر دیں, ادارے ایک دوسرے کا احترام کریں, معاملات سارے ٹھیک ہیں. قانون موجود ہے, بکاریوں کے لیے قانون موجود ہے, بیوروکریٹ کے لیے قانون موجود ہے, اور یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ہمارے پاس جو میڈیا والے, ان کے لیے بھی لا موجود ہے. بالکل, کسی کو کیوں آپ جو ہے نا وہ فوقیت دیتے ہیں؟ ابھی ہم دیکھیں پاکستان کی کرنٹ سچویشن میں, تو دیکھیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, اس میں وکلا حضرات بھی بڑی تعداد میں ہیں. تو آپ اپنی جو ہے بار ایسوسیشن, اگر آپ صدر بنتے ہیں تو آپ اپنے جو وکلا ہیں, اپنی کمیونٹی, اس کو ان کو جو ہے کس طرح پروٹیکٹ کریں گے؟ سمپل سی بات ہے, قانون میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اریسٹ ہو جائے تو اس کو ودن 24 آورز علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر ایک سیکنڈ بھی کوئی ادارہ اس کو رکھتا ہے اس سے بڑھ کے, تو وہ قانون کو بریچ کرتا ہے. اس کے لیے قانون موجود ہے, اس کے لیے اس کے انگیسٹ جانا چاہیے. اس کے لیے اپیکس فورم میں کورٹس موجود ہیں, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ سیشن کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں 491 کی. لیکن یہ اس کے لیے فائل تو کر دیں گے. آگے جو عدالتیں ہیں جن پہ یہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں, عدالتوں کا سسٹم ہمارا جو ہے نا میرا خیال نیچے سے سب سے اوپر آ گئے ہیں ہم, تو یہ عدالتوں کا سسٹم ہے. جب ججز جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کر دیں گے ایمانداری سے, تو ایمانداری کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ادھر مسلمان نہیں آئیں گے, تو اس کو ایک ادھر کے مجسٹریٹ لیول کے بندے نے اس آرڈر کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اگینسٹ جسٹس ہے, یہ مسلمانوں کے لیے جو اس نے آرڈر کیا ہے. تو یہ اس کا آرڈر کو پوری دنیا میں ڈسکس کیا گیا. تو ہمارے مجسٹریٹ جو ہے نا وہ ایسے وہ ساسے کنتری کا شکار رہتے ہیں, وہ بس وہ اپنے پروٹوکول اور شانہ زندگی میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. پچھلے دنوں دیکھیں تو سینئر وکیل انتظار منجوتا صاحب, ان کو گھر سے اٹھایا گیا, 20 دن بعد ملا اور تھانے سے پوچھا گیا اس طرح. تو ان چیزوں کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں پروٹیکٹ پاکستان کے اندر؟ دیکھیں کہ جو قانون کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو محافظ ہیں, جو لوگوں کو جو ہے انصاف کے لیے لڑتے ہیں, ان کے ساتھ یہ تو وہ پھر اپنے ساتھ ہی. میں انتظار پنجوتا اٹھایا جائے, عاصم نذیر تارڑ اٹھایا جائے, میں ایسے معاملے کی اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو اس کے لیے پورے فارم موجود ہیں. اب وہ اگر پنجوتا صاحب کو اٹھایا گیا ہے تو اس کے لیے وہ انگیز ریٹ فائل کریں, اس کی اپنی انلیگل ڈیٹینشن پہ آئے, اور جو رسپانسیبل ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کروائیں. بالکل, یہی ہے معاملہ. یہ 3-4 بندے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ملک ہی ہمارا ہے, تو ایسے تو نہیں چلے. اچھا, آخر میں سول سوسائٹی کو اور وکلا برادری کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر یہ سول سوسائٹی کو اور وکلا کو میسج جو ہے نا, یہ آج کل تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے.
ایمانداری سے محنت سے کام کریں. ہمارا میسج اصل جو ہے نا جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے بھی خدا را ہوش کے ناخن لیں, قانون سب کے لیے برابر ہے. جو ہماری عدالتوں میں بڑے بیٹھے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے کہ وہ کسی کا اعلی کار نہ بنے, وہ کسی کا ٹول نہ بنے. میں تو کہتا ہوں کہ جو چیف جسٹس جو بنا ہے نا اس کو بڑے دل سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرا سینئر یہ ہے, اس کو عہدہ دے دے, لیکن اس نے وہ ایکسیپٹ کیا. اس نے جب وہ ایکسیپٹ 3 کو سپرسیڈ کر کے کیا, ہمارا مین وہ ادارہ ہے انصاف وہاں سے نکلتا ہے, وہاں یعنی کہ منصفانہ سسٹم نہیں لگا, یعنی کہ جو منصور علی شاہ صاحب کو لگنا چاہیے تھا وہ بیچارہ نہیں لگا, وہ بیٹھا ہے. ایسا میکنزم ہونا چاہیے, ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے, لا کے مطابق پروموشنیں ہوں, لا کے مطابق ساری ڈویژن ہوں, لا کے مطابق عہدے کی تقسیم ہو, لا کے مطابق اپوائنٹمنٹ ہو. تو یہ کچھ بھی یہ مشکل نہیں ہے. پچھلے سال ایک پولیس آفیسر لاہور بار میں داخل ہوتا ہے کسی سینئر وکیل کو گرفتاری کے سین میں, تو وہاں کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ کھلے عام وہاں پہ گیٹ پہ کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ, یہ میری پرنسس ہے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو آپ کس طرح کو, آپ اس چیز کو کس طرح ڈیل کریں گے اگر یہاں پہ کچھ چیزیں آئے گا ہی نہیں؟ کیوں آئے گا؟ ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے, ہم سے پوچھے کہ آپ کے وکیل کا یہ کرائم ہے. یہ زیادہ بنے ہوئے ہیں آرمی والے, ان کا بندہ پکڑنے وہ جاتے ہیں, وہ پوچھ کے اجازت لے کے جاتے ہیں. اگر میرے بندے کو کسی ہمارے بندے کو کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو جو سٹنگ صدر ہے اس سے بات کرنی چاہیے, عہدے دوران سے بات کرنی چاہیے, وہ عزت سے بات کرے گا. یہ کیوں ایسے ہمارے گھر میں گھسیں؟ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہماری عزت ہے, لوگ یہاں شیلٹر محسوس کرتے ہیں, اور یہ ہماری دیواریں فلانگے اور ہم کہہ دیں کہ یہ آپ موسٹ ویلکم, ہم آپ کو ہار پہناتے ہیں. یہ نہیں ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے جو بنا ہوا ہے, وہ سب کے لیے ایک ہے. اگر ہمارا کوئی کرائم کرتا ہے تو ہم کرائم کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن دیکھیں نا کرائم جو ہے نا یہ تو ایف آئی آروں پہ ایف آئی آریں دیے جاتے ہیں. اب جو ہے نا انہوں نے وکلا کو اور میڈیا والوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. دو لوگ ہیں, 2 ڈپارٹمنٹ ہیں جو اب ان کی آنکھ کو نہیں باتے. پہلے مولوی بھی تھے, اب مولانا صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اب جو بھی ان کا جو مولوی ہے وہ ساتھ بٹھا لیتے ہیں, ان کو عہدے دیتے ہیں. اب رہ گئے ہیں 2 ان پہ, وکلا اور میڈیا والے. اور وکلا کی بھی پارٹیشن کرتے ہیں, وکلا کو بھی عہدے دیتے ہیں کہ یہ تحریک نہ جنم لے, اور یہ ان کے مین کو اٹھا کے کسی کو جج لگا دیتے ہیں, کسی کو وہ اے پی جی لگا دیتے ہیں, کسی کو وہ منسٹر بنا دیتے ہیں, کسی کو وہ سینیٹر بنا دیتے ہیں. یہ جب یہ ایسے عہدے ایکسیپٹ کیے جائیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ وکلا میں جو ہے نا وہ جان طریقوں میں نہیں گئے. تو میری تو یہی ہے کہ بس سپرمیسی آف لا ہونی چاہیے, قانون کے مطابق چلنا چاہیے, کسی سے نہیں لڑنا چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم پولیس والوں کو مارے تو ہم کہیں گے کہ یہ بڑا کام ہو گیا. کیوں بھائی, مارنے کی نوبت ہی کیوں ہے؟ ہمارے پاس قانون ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. یہ مارنا کھینچنا یہ تو آخری حل ہے. یہ تو جب کسی کے پاس جو ہے نا وہ لا ختم ہو جائے, حوصلہ ختم ہو جائے, لڑنا تو پھر اسی آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو آیا ہے وہ جیسا آپ نے اگزامپل دیا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے ادھر جانا ہے. ادھر کی قیادت سٹرونگ, یہ تو بڑی نیکسٹ بات ہے نا. اس نے کہا کہ آپ ادھر کیوں گھسے ہیں, اس کی یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں جا کدھر رہا ہوں. بالکل, میں تو اس لیول کا بندہ ہوں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ پتوں کی بار ایسوسی ایشن کے سینئر قانون دان شاہ بہرام سکورہ صاحب تھے. ان کی باتوں سے آپ ضرور مستفید ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.